محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذی حجر. صدق اللہ العظیم. تو پہلی جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر اور جفت و طاق کی، واللیل اذا یسر اور رات کی جب وہ ڈھلے، هل فی ذالک قسم لذی حجر بے شک ان چیزوں کی قسم عقل مند کے لیے کافی قسم ہے. صدق اللہ العظیم. پہلے تو سورہ فجر کی جو مناسبت ہے اس سے پہلے والی سورہ، اس سے پہلے ہم نے جو سورہ کی تھی وہ کیا تھی؟ سورہ غاشیہ. تو یہ کہ اس کی جو مناسبت یعنی ربط اور مناسبت کی جو بات ہوتی ہے نا وہ تو اگر یاد ہو تو سورہ غاشیہ جب ختم ہوئی تھی تو کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ختم کیا تھا کہ وہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک وارننگ تھی، ایک دھمکی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ ہماری ہی طرف ان کو لوٹ کے آنا ہے اور پھر ہم پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا ہے کہ ان سے حساب کتاب اللہ تعالیٰ لیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی آخر کی 2 آیتیں سورہ غاشیہ کی. اب کیا ہے کہ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ شروع میں جو قسم کھا رہے ہیں وہ یہ کہ کس وجہ سے جب قرآن شریف میں کوئی قسم آتی ہے تو کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. تو یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. ایک یہ کہ جلدی سے یہ بات بھی کر لیتے ہیں کیونکہ شروع میں یہاں پہ کچھ اقسام یعنی کچھ قسمیں آئی ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنی طرف توجہ دلانے کے لیے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اور وجہ قسم کھانے کی ہوتی ہے کہ جب جو سننے والے ہیں، جب ہم کو پتہ ہے کہ وہ ہماری بات غور سے نہیں سن رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم قسم کھاتے ہیں اس نیت سے کہ بھئی ہماری بات کو غور سے سنا جائے یا پھر سیریسلی لیا جائے. ٹھیک ہے، قسم کی ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب قسم کھائی جاتی ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بات کہی جانے والی ہے یعنی اس کے بعد قسم کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے وہ بہت اہم بات ہے، یعنی بہت ضروری بات ہے، کوئی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے قرآن شریف میں تو ایک جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ بھی کہ جن چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہے تو ان کی اہمیت اور ان کی جو امپورٹنس ہے وہ ہم لوگوں کو سمجھ میں آئے، یعنی اس کی طرف ہم لوگ تھوڑا سا غور و فکر کریں، اس پہ تدبر کریں. تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ قسم کھائی جاتی ہے قرآن شریف میں. اور پھر ظاہر سی بات ہے اس کے بعد جو بات آ رہی ہے، جو بھی ہمیں اس سے سبق مل رہا ہے تو وہ ہم کو سکھانا مقصود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کہ اگر ویسے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ابھی اس کے بعد بھی کافی صورتیں آئیں گی جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، جیسے کہ سورہ لیل میں کیا ہے؟ واللیلی، تو یعنی رات کی قسم ہے. پھر اسی طرح سورہ ضحیٰ ہے تو اس میں کیا ہے؟ والضحیٰ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ضحیٰ کی قسم کھا رہے ہیں، یعنی کہ دن کے الگ الگ جو اوقات ہوتے ہیں، یعنی دن کے الگ الگ وقت، کبھی فجر کی ہے، کبھی رات کی ہے، کبھی جو چاشت ضحیٰ کا وقت ہوتا ہے کبھی اس کی ہے، کبھی صبح کی ہے. تو اس طرح سے الگ الگ
یہ کہ طرح سے اور الگ الگ دن کے جو وقت ہیں اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ تو واقعی بات یہی ہے کہ اس میں ہم لوگوں کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم ان چیزوں سے، یعنی اپنے آس پاس دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، اور جو دن اور رات کا آنا اور جانا ہے اس کو دیکھیں، تو اس سے عقل والوں کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھی جا سکتی ہیں، یعنی کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ خود بھی قرآن شریف میں وقتاً فوقتاً آیات میں بتاتے رہتے ہیں۔ اب ایک جو اور چیز ہے وہ ہے نسبت زوجیت، یعنی کہ کچھ صورتیں ہیں جو پیئرز میں کہی جاتی ہیں، اور اس میں سے ایک جو ہم لوگوں نے سب سے نمایاں ایک جوڑا جو نسبت زوجیت کے اعتبار سے جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے وہ کیا ہے؟ معوذتین، یعنی سورہ فلق اور ناس، کہ جب بھی موسٹلی جب ذکر ہوتا ہے یا جب نماز میں بھی پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک میں فلق پڑھی جاتی ہے ایک رکعت میں، اور دوسرے میں سورہ ناس، اور اسی طرح سے جب بھی حدیث شریف سے بھی پتہ چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ سورہ فلق اور ناس کو ساتھ ساتھ رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ہم لوگوں نے جو کیا ہے وہ جو بہت نمایاں جوڑا ہے وہ کیا ہے؟ سورہ فیل اور سورہ قریش، کہ اس حد تک کہ کہیں کہیں پہ یہ بھی قول آیا ہے کہ ان کو گویا کے وہ ہیں تو نہیں ایک صورتیں، لیکن گویا کہ اتنی زیادہ ان کے اندر نسبت اور مناسبت ہے کہ ان کو سمجھا جاتا ہے کہ گویا کہ وہ جیسے کہ ایک ہی صورتیں ہیں، یعنی وہ دونوں ایک ساتھ اس طرح سے ان کی نسبت زوجیت، یعنی کہ جو ان کی پیئرنگ ہے وہ اتنی زیادہ کلوز ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک بات جو یہاں پہ بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی، اچھا ایک تو یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے، ٹھیک ہے، اور مکی صورت یعنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، یعنی ہجرت سے پہلے کی یہ صورت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہ اس وقت کیا تھا کہ جو کفار مکہ تھے، جو مشرکین تھے، تو ان کے شبہات ہوتے تھے، یعنی کہ وہ کسی چیز پہ کبھی شبہ کرتے تھے، کبھی کسی چیز پہ ان کو شک ہوتا تھا، کبھی کچھ مذاق اڑاتے تھے وہ لوگ، اور جو ایذا دیتے تھے وہ تو خیر تھا ہی۔ تو یہ ہے کہ کچھ ان کے شبہات تھے جن کو زائل کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو صورت ہے یعنی سورۃ الفجر یہ نازل فرمائی۔ ایک تو یہ تھا کہ جو ان لوگوں کا جیسے سورہ غاشیہ میں بھی آیا تھا نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا جہنمیوں کا کچھ حال کہ وہاں پہ ان کو ضریع کے علاوہ اور کوئی کھانا نہیں ملے گا، تو اس پہ وہ مذاق اڑا کے کہتے تھے کہ اچھا ہمارے اونٹ بھی تو وہ کھا ہی لیتے ہیں تو ہم بھی اپنا گزارا کر لیں گے، ہے نا۔ اب ایک جو چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری جو نیکیاں ہوتی ہیں یا پھر جو بھی ہماری نیکیوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نفع نہیں پہنچتا ہے، اور ہماری جو برائیاں ہیں، ہمارے جو گناہ ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ جو ہے وہ ہم ظلم کرتے ہیں اور اپنی جانوں پہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ جب اس طرح کی آیات آتی تھیں یا کچھ بھی وہ تھا تو اس میں پھر کیا ہوتا تھا، جب یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں ان کی پکڑ اور ان سب کا جب ذکر ہوتا تھا تو پھر یہ لوگ شبہ ظاہر کرتے تھے کہ اچھا اگر ایسا ہے تو ہم تو بھئی دنیا میں بڑی آسانیوں میں ہیں، بڑی آسائشوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی ہیں، اور اس کے برعکس جو تم لوگ ہو یعنی کہ جو مسلمان تھے اس وقت ان کا حال کیا تھا کہ بہرحال بہت ایذا رسائی ان کی ہو رہی تھی، اور یہ کہ ان کے اوپر بہت ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، مال کے اعتبار سے بہت زیادہ ان کے پاس مال اور زور اور طاقت کچھ بھی نہیں تھی، تو وہ اس طرح سے مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس کے جس کو کہتے ہیں کہ اس وقت میں پھر یہ سورہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ تو ایک جو چیز پتہ چلتی ہے اس سے وہ یہ کہ دنیا جو ہے وہ دار الجزا نہیں ہے، دار العمل ہے نا دنیا، تو یہاں پہ عمل کرنا ہے، جو جزا ملے گی یعنی جو اصل جو بھی صحیح اور غلط کا فیصلہ ہوگا وہ تو آخرت میں ہی ملے گا، ٹھیک۔ اور اس کی مثال جو تفاسیر میں بتائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ جب جیسے ہم نے کوئی اپنا جانور پالا ہے، کوئی چڑیا پالی ہے، طوطا اگر پالا ہے تو اس کے پنجرے میں ہم کیا ڈالتے ہیں کہ کچھ روٹی کا ٹکڑا ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے، وہ محبت سے ڈالی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے برعکس کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی چوہا پکڑنا ہے، ٹھیک ہے، گھر میں چوہا آ گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس سے محبت تو نہیں ہوتی ہے، جب اس کو پکڑنا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اسی روٹی کے ٹکڑے میں گھی لگایا جاتا ہے نا، لیکن
کیا ہے کہ اس گھی لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس چوہے سے محبت ہے اس لیے ہم اس کو یہ گھی لگائے بھی روٹی کا ٹکڑا دے رہے ہیں، ہے نا. تو بات سمجھنے والی ہے، اور یہ کہ یہ بات پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ کہ شروع سے لے کے آخر تک ہے بڑی صورت، اور اللہ تعالیٰ نے کئی الگ الگ طرح سے قسمیں کھا کے اور پھر الگ الگ مثالیں دے کے، بلکہ جو پہلے کے لوگ گزر چکے ہیں، یعنی کہ پہلے کی کچھ قوم جن کو نیست و نابود کیا جا چکا تھا، یعنی تباہ ہو گئی تھی وہ، تو ان کی مثال دے کے اور اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ یہ آیات جب نازل ہوئی ہے نا، تو یہ تھی مکہ میں. ٹھیک ہے. اور مکہ کے معاشرے میں اس وقت جو چیز جو ہو گئی تھی، یعنی کہ جو چیز بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے دکھائی دینے لگی تھی، وہ کیا تھی کہ اس معاشرے میں جو دولت کی محبت ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہی شرف سمجھا جاتا تھا. اور واقعی اگر یہ کہ یہ تفسیر پڑھتے ہوئے پھر ایک یہ بھی لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ خیر ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں، لیکن آج کل کا جو ماحول ہو گیا ہے تو وہ بھی واقعی کچھ اس طرح کا ہی ہو گیا ہے، جو کہ جو تفاسیر میں جو آتا ہے، جو اس وقت مکہ کا جو معاشرہ جیسا کہ بن چکا تھا کہ دولت جو ہے اس کو ہی عزت شمار کیا جاتا تھا. یعنی جو جتنا دولت مند ہے تو اس وہ اتنا عزت والا ہے، اس کو اتنا ہی شرف حاصل ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ اس سے کیا تھا، جو پتہ چلتا ہے کہ اس معاشرے میں دولت کی محبت جو ہے وہ بہت شدت کے ساتھ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اور جس کو دولت پرستی کہا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہو گیا تھا. اور یہ جو چیز ہے یہ ہم لوگ سورہ ماعون میں بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ جب دولت کی محبت اور اس کی جب پرستش شروع ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جو اخلاق ہوتے ہیں وہ گرتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اخلاق کی جو پستی ہے وہ کس طرح سے کہ کسی اور کی مدد نہ کرنا، کسی اور کے بارے میں سوچنا نہیں. ٹھیک ہے. بس سوچنا ہے تو اپنے بارے میں کہ اور کس طرح سے کتنا مال اکٹھا ہو جائے، اور کس طرح سے جو اور اسباب ہیں، یعنی کہ جو اور مٹیریلسٹک چیزیں ہیں ان میں ہم کھو کے رہ جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوتا ہے کہ یتیم یا مسکین یا جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کا پھر اس معاشرے میں خیال رکھا نہیں جاتا، یا اگر کوئی لوگ رکھتے ہیں تو ان کو بیوقوفی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو اخلاق کی پستی ہے جو سورہ ماعون میں بھی آئی ہے کہ کیا تھا، وہ یتیموں کو دھکے دینا، ٹھیک ہے، مسکین کو کھانا نہ کھلانا، اور مذہبی جو معاملات ہیں ان میں ریاکاری. ٹھیک ہے. یراؤن ہے نا، کہ اگر وہ کچھ کرتے بھی تھے، اگر کوئی اچھائی کرتے بھی تھے تو وہ کیا تھی، ریاکاری کے طور پہ، یعنی دکھاوے کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ تھی وہ سب اخلاقی پستی. اور اصل سبب جو کیا تھا ان اخلاقی پستی کا، وہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ جب دنیا کی محبت آ گئی تو پھر کیا ہے کہ پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صرف دکھاوے کے لیے ہی رہ جاتی ہیں، ہے نا. اور یہ مضمون ایک تو سورہ فجر میں ہے، اور اس کے بعد جو سورہ آئے گی یعنی سورہ بلد اس میں بھی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے یہ دونوں جو مضمون ہیں، اور ہم لوگ وہ دونوں سورہ پڑھ چکے ہیں، ایک آ چکی ہے سورہ ماعون میں اور ایک سورہ مطففین میں. یہ باتیں آئی ہیں، یعنی جو اخلاقی پستی جو آتی ہے جب دنیا کی محبت ہم لوگوں کے دلوں میں آ جاتی ہے اس کے ساتھ. تو سورہ ماعون اور سورہ مطففین کیونکہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، تو اگر یہ کہ وہ ذہن نشین کرنی ہے تو پھر سے وہ والے جو سیشنز ہیں وہ آپ لوگ سن لیجئے گا لنک پہ جا کے انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ دنیا کی محبت جب زیادہ ہوتی ہے تو کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ، اور یہ ساری جو ہے نا یہ انٹر ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں کہ انکار آخرت، یعنی انکار آخرت کی وجہ سے یہ پستیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور انسان کا جو کردار ہے، یعنی جو کیریکٹر ہے، وہ پھر ایک ڈاؤن ورڈ اسپائرل میں، مطلب یہ کہ وہ پستی کی طرف جاتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بس. اور ہاں دیکھیں جو ربط اگر دیکھیں تو کیا ہے سورہ بلد اور سورہ فجر میں کہ احد کا لفظ جو ہے وہ دو بار آیا ہے دونوں میں. ٹھیک ہے. اور سورہ فجر کی قسموں کا تعلق جو ہے وہ زمان سے ہے، یعنی کہ زمانے کے اعتبار سے، یعنی وقت کے اعتبار سے. اور اس کے بعد جب ہم پڑھیں گے سورہ بلد تو اس میں دیکھیں گے کہ وہ بھی قسموں سے ہی شروع ہوا ہے، اور وہاں پہ جو قسمیں ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ مکان سے ہے. یعنی سورہ فجر میں زمان اور سورہ بلد میں مکان، یعنی جگہ کی قسمیں کھائی گئی ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے.
اور یہ کہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو قومی اجتماعیت ہے، یعنی کہ جو ایک کلیکٹیو جس کو کہا جاتا ہے نا یونٹی، وہ اس کا ذکر کیا گیا ہے دونوں میں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے یا انجام اس کا فائنلی کیا ہوگا یہ بھی بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ وہ جب سورہ بلد کریں گے تو اس کی بات پھر اس وقت ہو جائے گی، لیکن بات یہ ہے کہ اہل خیر کا انجام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ الگ ہوتا ہے، اور یہ کہ وہ آئے گا سورہ فجر کے آخر میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ٹھیک ہے، کہ سورہ فجر میں پھر بات وہی ہے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ پھر اس انجام خیر کا ایک وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہوگا، اور یہ کہ پھر انشاءاللہ جو سورہ بلد کی بات ہے وہ پھر بعد میں ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ یہ جو قسم کھائی ہے پہلی، اس سے کیا مراد ہے، تو یہاں پہ اگر شروع کریں تو یہیں سے ہی کافی تفصیل آ جاتی ہے کہ اس فجر سے مراد ہے کیا، ٹھیک ہے، اور اس میں جو اقوال ہیں وہ بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں کچھ جلدی جلدی بتا دیتے ہیں، اور پھر اس میں جو مشہور قول ہے وہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، تفسیر میں یہ ہم ڈیٹیلز تھوڑی سی اس لیے بھی بتا رہے ہیں کیونکہ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ صرف ترجمہ روانی سے پڑھتے ہیں تو اس میں ظاہر سی بات ہے جو ترجمے میں تو ایک ہی ترجمہ ہوگا نا، اس میں سب تو نہیں ہوگا، تو پھر یہ کہ ہم لوگ اس چیز کو سمجھنے لگتے ہیں کہ بس اس سے مراد یہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، لیکن جب تفسیر پڑھی جاتی ہے تو پھر فرق یہی ہے کہ پھر اس میں گہرائی پتہ چلتی ہے اور سب کے اقوال پتہ چلتے ہیں، اور جس میں کہ جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جو ہیں ان کے بھی اقوال الگ الگ ہوتے ہیں کئی مرتبہ کچھ آیات کے سلسلے میں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ان کے اختلاف ہیں، یہ اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ مختلف اقوال ہیں، یعنی کہ ان میں سے کوئی بھی صحیح ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے جب تفسیر پڑھتے ہیں کہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ تطبیق کی جاتی ہے، یعنی کہ ان سب کے جتنے بھی اقوال ہیں ان سب کو ملا کے ایک کوئی اسٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے، اور اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ سارے ہی اقوال صحیح بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس فجر سے کیا مراد ہے، تو ہر صبح بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور فجر کی نماز بھی ہو سکتی ہے، یا پھر یہ کوئی ایک معین فجر ہو سکتی ہے، یعنی کہ کوئی جس کو کہتے ہیں کہ مطلب ایک پرٹیکولر فجر۔ اب اگر یہ کوئی پرٹیکولر فجر ہے، فجر کا وقت ہے، یعنی کوئی پرٹیکولر ایک کوئی معین فجر ہے، تو اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے، تو اس میں بھی الگ الگ اقوال آئے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ وہ یہ یوم النحر، یعنی کہ جو بقرعید کا جو صبح ہوتی ہے، یعنی جو قربانی کی جو صبح ہوتی ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، یوم النحر کی فجر، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ کے مطابق یہ جو ہے یہ ذوالحجہ کی پہلی فجر ہے، کچھ کے اعتبار سے یہ محرم کی پہلی فجر ہے، اور وہ اس حساب سے کہ کیونکہ سال کا وہ پہلا مہینہ ہوتا ہے تو یہ یعنی سال کی پہلی فجر اس سے مراد ہے، اور اس سے کچھ لوگوں نے یہ بھی لیا ہے کہ اس سے پورا جو محرم ہے اس کی فجر مراد ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو جمہور کا جو قول ہے وہ کیا ہے کہ مشہور جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ یوم النحر کی فجر ہے، یعنی جو قربانی کا دن ہوتا ہے اس کی فجر کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیوں زیادہ مقبول ہے، وہ اس لیے کہ اس ماحول کے اعتبار سے، یعنی کہ جس ماحول میں یہ سورہ نازل ہوئی تھی تو وہاں پہ کیا تھا کہ وہاں پہ دیکھیے مشرکین مکہ تو تھے، لیکن حج جو تھا وہ ان کے لیے ابھی بھی ایک بہت اہمیت رکھتا تھا، ٹھیک ہے، جو مکہ کی جو زندگی تھی تو اس میں حج کو بہت اہمیت تھی، ٹھیک ہے، پوری کی پوری آبادی جو تھی مکہ کی اس وقت، اور یہ ہم لوگ سورہ قریش کا جو بہت لمبا سا ایک انٹروڈکشن ہوا تھا بلکہ 2 سیشنز کا، تو اس میں یہ بات بہت ڈیٹیل میں سمجھائی گئی تھی کہ مکہ والے جو تھے ان کے لیے ایک تو کعبہ یعنی بیت اللہ شریف جو تھا وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو حج کا جو پورا مہینہ جو تھا یہ ان کے لیے بہت اہمیت ویسے بھی رکھتا تھا، اجتماعی طور پہ بھی، کہ اس میں الگ الگ جگہوں سے لوگ آتے تھے یہاں پہ، تو اس سے اگر ویسے دیکھیں تو ان کا جو ٹورزم تھا وہ ان کے سال بھر کی جو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک جو
موسم ہوتا تھا، ایک جو سیزن ہوتا تھا ان کے نفع کا، تو وہ بھی حج کا ہی ہوتا تھا۔ پھر یہ کہ ان کے عقائد بھلے ہی بہت کرپٹ ہو گئے تھے، یعنی کہ جو اصل جو دین ابراہیمی تھا اس پہ تو یہ لوگ نہیں بچے تھے، لیکن ایک جو چند چیزیں ان کے اندر رہ گئی تھیں، ان میں سے ایک جو بہت بڑی چیز تھی وہ یہ تھا کہ یہ حاجیوں کی خدمت میں لگے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو پانی پلانا ہے، ان کے آرام کے لیے، ان کے اور جتنی بھی خدمات ہوتی تھیں وہ یہ کرتے بھی تھے، اور اس کو کرنا بہت بڑا کار خیر سمجھتے تھے ابھی بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے حساب سے وہ جو حج کا ایک سیزن تھا، تو وہ مذہبی اعتبار سے تو کچھ بچا ہی نہیں تھا، کیونکہ مذہب جو تھا ابراہیم علیہ السلام کا اس پہ تو اب یہ ویسے نہیں بچے تھے، تو یہ ان کے لیے ایک جشن کی طرح ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ کہ مذہبی کچھ اس میں روح بچی نہیں تھی، لیکن بہرحال اجتماعی طور پہ ایک جشن تو تھا ان کا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ اس میں جو روحانیت تھی وہ ختم ہو گئی تھی، لیکن ان کے لیے ابھی بھی یہ ایک بہت اہم چیز تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ اجتماعیت کے اعتبار سے بھی، اور جیسے کہ ابھی کہا کہ ان کی معیشت، یعنی کہ ان کی روزی روٹی جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ تھی، ہے نا۔ اور ایک جو چیز اور ہے وہ یہ کہ کعبہ کی جو اہمیت تھی، تو ایک تو ویسے ان کے ذہن میں بھی تھی اس کی اہمیت، اس میں انہوں نے بھلے ہی جتنے بھی بت رکھ دیے ہوں، لیکن بہرحال کعبہ کی اہمیت تو ان کے اندر تھی۔ اور ایک جو اور چیز ہے کہ ان کی سرداری آس پاس کے علاقوں پہ تھی، اور وہ اس وجہ سے اس کی بہت بڑی وجہ کیا تھی، اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ آس پاس کی جو آبادیاں تھیں تو ان کے جو سو کالڈ الہ تھے، جو معبود تھے، تو ان کے بت بھی اسی کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، ہے نا۔ تو جو آس پاس کے جو علاقے تھے اور جو بھی لوگ آس پاس رہتے تھے، تو وہ ان لوگوں کو کبھی کچھ نہیں کہتے تھے، یا اس وقت جیسے لوٹ مار اور یہ سب بہت زیادہ تھا کامن، لیکن ان لوگوں کو یعنی مکہ والوں کو، ان قریش کو، ان لوگوں کو کبھی کچھ اس لیے نہیں کہا جاتا تھا کہ بھئی جو بھی لوٹ پاٹ کرے گا تو ان کے جو بت ہیں وہ تو انہی کے قبضے میں ہے نا۔ تو اس وجہ سے ان کو اس طرح سے سرداری اپنے آس پاس کے جو علاقے تھے پورے عرب میں اس کعبے کی وجہ سے ان لوگوں کو حاصل تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ فجر، ٹھیک ہے۔ اب فجر کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور یہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ بہرحال فجر کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کو، جس کو کہتے ہیں چاق کر دیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی پھاڑ دیا جائے۔ اور یہاں پہ اگر دیکھیں تو فجر کا وقت جو ہم لوگوں کا بھی جو فجر کا وقت ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو تاریکی ہے، جو رات کا جو اندھیرا ہے، اس کو پھاڑ دیتی ہے وہ ایک جو روشنی کی کرن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد یہ بھی ہے نا کہ جب فجر کی وہ ایک روشنی کی کرن، ایک جو سفیدی ہلکی سی جو آتی ہے، جو فجر کا وقت جو کہ کہا جاتا ہے فقہی اعتبار سے، تو ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو پہلی کرن جو آئی نا، تو وہ اپنے آپ یہ بتاتی ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے وہ اور روشنی پھیلنے والی ہے، اور اندھیرا جو ہے وہ چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ رات کی جو سیاہی ہے وہ اب مکمل طور پہ ختم ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو پہلی جو کرن ہوتی ہے، جو پہلی روشنی جو شروع ہوتی ہے، تو وہ اپنے آپ میں یہ بتاتی ہے کہ اب رات کی تاریکی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو جو ہے یہ کئی چیزوں سے تعبیر بھی کیا گیا ہے، ٹھیک۔ اب جب فجر ہوتی ہے تو عموماً جو جس کو کہتے ہیں کہ بظاہر جو دکھائی بھی دیتا ہے وہ کیا ہے کہ چڑیاں چہچہانے لگتی ہیں، جانور جو ہیں وہ اپنے اپنے جو بھی گھر گھونسلے جہاں سے بھی ہیں سب سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ویسے اگر دیکھیں تو زندگی کی ایک جیسے نئی شروعات، اور اس کے برعکس کیا تھا کہ رات، اس سے پہلے جو ابھی رات گزری ہے تو وہ کیا تھی، وہاں پہ جب رات کی بات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ ایک طرح سے ایک سکوت ہوتا ہے رات میں، ہے نا، یعنی کہ سب سناٹا ہو جاتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ حرکت جو ہے اس کی وہ بند ہو جاتی ہے۔ تو رات کو اکثر جو ایک مثال دی جاتی ہے وہ موت سے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک جو جس کو کہتے ہیں کہ اس کی توجیہ بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ گویا کہ یہ فجر جو ہے یہ اس طرح سے ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، مرنے کے بعد دوبارہ سے اٹھ کھڑا ہونا، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ تو ایک جو توجیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے، ٹھیک۔
اس کے بعد پھر کیا ہے، اور یہ کہ فجر میں جب یہ جو بھی چڑیا چہچہاتی ہیں یا جو بھی اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ تو ویسے اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی یہ الگ جگہ بیان کیا ہوا ہے، سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل جو ہم لوگوں کی قرآن شریف میں سورہ نمبر 17 میں آیت نمبر 44 میں کیا ہے، وَلَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ تسبیح بیان کرتی ہیں اپنے رب کی، اپنے خالق کی، لیکن کیا ہے کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ پاتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور اسی اس پہ دیکھیے جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ایک وہ تھا، مطلب جیسے نظم پہلے بچوں کو سکھائی جاتی تھی، اب تو خیر اللہ تعالیٰ بس رحم کریں کہ کیا کیا سکھایا جاتا ہے، بچے اپنے آپ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائے کہ کیا کیا خود ہی سیکھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ کہ پہلے زمانے میں بچوں کو نظم ایسی سنائی جاتی تھی، سکھائی جاتی تھی، تو اس میں بھی ایک ہم کو وہی یاد آ رہی ہے کہ اس میں کیا تھا کہ چوچو چوچو بول رہی تھی، کانوں میں رس گھول رہی تھی، تو وہ تھا کہ جب وہ بچہ پوچھتا ہے اس چڑیا سے کہ تم کیا پڑھتی ہو، تو وہ کیا کہتی ہے کہ چوچو چوچو گاتی ہوں میں، رب کی حمد سناتی ہوں میں، وہ ہمارا خالق پیارا، ہم کو تم کو پالنے والا، جو بھی اس طرح کی نظم۔ تو یہ بہت پیاری پیاری سی چیزیں تھیں، اور یہ کہ بچوں کو یہ بچپن سے سکھائی جاتی تھی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی وہ سب پھر سے سکھانا چاہیے، لیکن بہرحال جو آج کل کی خرافاتی چیزیں ان سے تو بہت بہتر تھیں وہ ساری چیزیں، کہ کم سے کم اور کچھ نہیں تو ایک آسان سادہ سی لینگویج میں، سادہ سی زبان میں اور سمپل ورڈز میں، الفاظ میں بچوں کو یہ ساری چیزیں ان بلٹ کر دی جاتی تھیں، ہے نا۔ تو ان کو یہ پتا ہوتا تھا اپنے آپ کہ اچھا یہ جو چڑیاں جو کہتی ہیں یا جو جانوروں کی جو آوازیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو چڑیاں چہچہاتی ہیں اور وہ سب ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اصل میں اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہیں یا پھر رب کی حمد سناتی ہیں، ہے نا۔ تو بہرحال یہ کہ یہ بات، یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی فرمایا ہے کہ دنیا جو بھی مخلوقات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اپنے رب کی تسبیح بیان نہیں کرتی ہے، لیکن یہ جو حمد ہے یہ ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مفہوم ہم بتا رہے ہیں اس کا۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت یعنی وہ جو فجر کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت جو مخلوق، ٹھیک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی انسان اور جنات، تو اس میں صرف ایک ایمان والا یعنی ایک مومن بندہ ہی ہے جو اس وقت اپنی مرضی سے اٹھتا ہے۔ اپنی مرضی سے مطلب یہ کہ بہت سارے لوگ ہیں نا پوری دنیا میں، کتنے انسان ہیں جو کہ نہیں اٹھتے ہیں فجر کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو اختیار جن کو دیا گیا ہے ان مخلوقات میں سے کچھ ہی لوگ ہیں یعنی ایمان والے ہیں جو اس فجر میں اٹھتے ہیں اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ اٹھتے ہیں اس فجر کے وقت میں تو ان کو اس چیز کا بھی احساس ہوگا ضرور کہ وہ وقت واقعی ایسا ہوتا ہے، فجر کے وقت کی جو نماز ہوتی ہے جس میں دل جو ہے وہ یہ کہ ایک سکون بھی محسوس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک قرب بھی حاصل ہوتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ جب فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت کی کیفیت بہرحال الگ ہی ہوتی ہے۔ اور یہ کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے دن بھر کے کاموں میں اتنے پھنسے رہتے ہیں کہ جو دن کی اور جو نمازیں ہوتی ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اچھا چاول چولہے پہ چڑھایا، ارے کبھی روٹی بنانی ہے، ارے ابھی دروازہ کھول دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بچوں کے آنے کا ٹائم ہو گیا، جو بھی ہے یہ سب چیزیں رہتی ہیں۔ لیکن فجر کے وقت عموماً جنرلی جو ہوتا ہے وہ یہ کہ اس وقت میں ہم لوگوں کے ذہن میں یہ ساری چیزیں اس وقت تک شروع نہیں ہوئی ہوتی ہیں، ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ سے اس وقت ایک الگ قرب محسوس ہوتا ہے جو فجر کے وقت میں زیادہ ہوتا ہے اور کسی وقت میں نہیں ہو پاتا الا ماشاء اللہ، ہے نا۔ اور یہ ہے کہ اس وقت جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو یہ بھی ہے کہ یہ کہ اپنا بستر چھوڑ کے، اپنی نیند توڑ کے جب ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اس میں جو ایک اخلاص ہوتا ہے تو وہ بہرحال یہ کہ اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور ویسے اگر دیکھیں تو فجر کا وقت واقعی ہم لوگوں کو یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر مطلب یہ روز ایک یہ چیز ہوتی ہے نا کہ ایک سکون اور ایک
جس کو کہتے ہیں کہ نیئرلی، اور نیند کو ویسے بھی کہا بھی گیا ہے نا کہ وہ ایک طرح کی موت ہے. اور اسی وجہ سے اگر دیکھیں تو جو ہم لوگ دعا بھی پڑھتے ہیں سونے سے پہلے، اللہم بیسمی کا اموت و احیا، تو اس میں کیا لفظ آ رہا ہے؟ موت کا. اور اسی طرح سے جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہماری موت کے بعد. تو نیند کو بھی ایک طرح کی موت ہی قرار دیا گیا ہے نا. تو کیا ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ اسی طرح سے جب جو ہے نا بعث بعد الموت، یعنی کہ جو ہمارا ایمان مفصل میں جو ہم نے بچپن میں جو کلمہ یاد کیا ہے، تو اس میں کیا ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس بعث بعد الموت پہ، کہ یعنی موت کے بعد ہمیں دوبارہ سے ہم کو کھڑا کیا جائے گا، یعنی ہمیں زندہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. فجر کا وقت وہی ہے کہ جب وہ ظلمت یعنی کہ وہ تاریکی جب ختم ہوتی ہے. تو اس کو جو تعبیر کیا گیا ہے مفسرین نے وہ یہ بھی کیا ہے کہ یہ فجر جو ہے نا یہ ہمیں یاد دلا رہی ہے اسلام جب شروع ہوا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وحی کی جو فجر تھی نا، یعنی کہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بعثت سے پہلے کیا تھا کہ تقریباً کہا جاتا ہے نا کہ 600 سال کی تاریکی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بیچ میں درمیان میں اور کہیں اور کوئی نبی نہیں آیا تھا. تو وہ جو ایک تاریکی، وہ جو ایک ظلمت آ گئی تھی، تو وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو وہ جیسے کہ ایک فجر طلوع ہوئی بہت لمبی رات کے بعد. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کے کئی اقوال ہیں. اب اس کے بعد کیا ہے؟ دوسری آیت وَلَيَالٍ عشر. لیال جو ہے وہ ہے لیل کی جمع، لیل کہتے ہیں رات کو. ٹھیک ہے. اور عشر جو ہے وہ عربی میں 10 جو نمبر ہوتا ہے 10 اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کس کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ اور 10 راتوں کی. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس سے بھی کئی 10 راتیں مراد ہو سکتی ہیں. الگ الگ جگہ پہ الگ الگ تفسیر میں مفسرین اکرام نے اس کا بھی الگ الگ قول دیا ہے. تو اگر نزول کے وقت کے اعتبار سے دیکھیں تو کیا تھا کہ یہ بھی، اور اس کے سیاق سے اگر دیکھیں یعنی کہ اس وقت کے اعتبار سے اس وقت کی مناسبت سے دیکھیں تو کیونکہ حج کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ پھر جو سب سے مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ ذی الحج کی 10 راتیں. ٹھیک ہے. یہ ان سے وہ مراد ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ بھی ہے کہ جو رمضان کے آخری عشرے کی جو 10 راتیں ہیں یہ مراد ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ یہاں پہ وَلَيَالٍ اور کیا ہے؟ عشرن. ٹھیک ہے. تو تنوین جو ہے، تو تنوین ہم کو یہ بتاتی ہے کہ یہ کوئی ایک اسپیسیفک چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ کوئی معین چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی ہے یہاں پہ. تو اس کی وجہ سے ہی جب تفسیر پڑھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے کئی مراد لی گئی ہے. اور یہ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ تنوین لا کے اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتا دیا ہے کہ یہ کوئی معین چیز نہیں ہے، یعنی اس میں کئی اقوال ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جو سب سے زیادہ جو وہ کہا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں مشہور قول کے اعتبار سے، تو کیا ہے کہ رمضان کے آخر عشرے کی جو 10 راتیں ہیں وہ، اور یہ کہ جو ذوالحجہ کی پہلی جو 10 راتیں ہیں وہ. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی اگر حدیث شریف سے دیکھیں تو ہم لوگ یہ کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 جو راتیں ہیں ان کا بھی بہت زیادہ یہ کہ حدیث شریف میں ان کے فضائل آئے ہیں. اور ایک بات تو یہی کہ اس میں لیلۃ القدر آتی ہے، جس کے لیے کیا کہا جاتا ہے کہ خیرم من الف شہر. ٹھیک ہے. کہ وہ 1000 راتوں سے بہتر. ٹھیک. اور یہ کہ ذوالحجہ کی جو پہلے کے جو 10 دن اور راتیں ہیں تو اس کے لیے بھی بہت حدیث شریف میں اس کی بھی فضیلت آ چکی ہے نا. اور اس کے بعد پھر اقوال کے اعتبار سے بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیا ہے کہ جو 1-2 اقوال اور ہم بتا دیں، اور یہ بھی ہے کہ یہ کوئی بھی مہینے کی پہلی 10 راتیں اور آخر کی 10 راتیں بھی ہو سکتی ہیں. اس لیے کہ چاند کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو جو شروع کی جو 10 راتیں ہوتی ہیں اور جو آخر کی جو 10 راتیں ہوتی ہیں، تو
چاند میں جو بھی چینجز آتے ہیں بہت ویزیبل ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ روز روز اگر دیکھیں تو آپ کو چاند کی جو شیپ اور سائز ہے اس میں فرق نظر آتا ہے نا۔ اور اگر اس سورہ کا ویسے دیکھیں تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دھیان لے کے جانا چاہ رہے ہیں آسمان کی طرف، اور اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے کئی صورتیں پڑھی ہیں تو اس میں بار بار اللہ تعالیٰ آسمان کی اور آسمان میں جو چیزیں ہیں، کبھی چاند کبھی ستارے، ہے نا، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہماری جو توجہ ہے وہ بار بار آسمان کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ جو بھی مہینے ہیں اس کی شروع کی اور آخر کی 10 راتیں، اس لیے کہ اس وقت آسمان کو اگر دیکھیں تو واقعی چاند میں وہ جس کو کہتے ہیں بہت ویزیبل فرق نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ اس میں سے تھوڑا سا پڑھ کے بھی سنا دیں، اس لیے کہ یہ پھر ہے جو تفسیر کی کتابوں میں سے ایک جس کو کہا جاتا ہے کہ ساری ایک نچوڑ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ اس قسم کی جو اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ جو فجر کی جو بات ہوئی ہے تو یوم النحر کی فجر مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ مناسک ابراہیم اور حج، ٹھیک ہے، حج بیت اللہ ادا کرنے کا ہے، اور اسی سیاق میں یہ سورہ نازل بھی ہوئی تھی۔ تو کیا ہے کہ وہاں کا جو اجتماع ہے وہ حشر کا نمونہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس طرح سے ہم قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان میں جو کھڑے ہوں گے وہ تو روحانی راحتیں جو ہیں، اور حج میں جو ہیں وہ مشقتیں جو ہیں تو وہ بھی جھیلنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو دنیا کی جو مشقت اٹھائیں گے تو پھر اخروی راحت ملے گی، ہے نا۔ اور اس کے بعد لیال عشر، یہ جو بات ہو رہی ہے تو کیا ہے کہ ماہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں، اس لیے کیونکہ حدیث میں ان کی بہت فضیلت آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب دنوں میں عشرہ ذی الحجہ سب سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور اس میں ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کہ یہ الگ الگ چیزیں آئی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ 10 راتیں وہی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں مذکور ہیں، ٹھیک ہے۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ٹھیک ہے۔ تو یہ الگ الگ اقوال آئے ہیں۔ پھر ایک اور قول ہے جس میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ماہ رمضان کی آخر کی 10 راتیں ہیں، جیسے ابھی بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور جس میں شب قدر بھی آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آیا ہے اچھا ہاں دیکھیے، ایک جو چیز بہت یہ کی پیاری ہے وہ کیا ہے کہ اس سے جو مشہور جو اقوال ہیں نا کہ رمضان کے آخر کی 10 راتیں اور ذوالحجہ کی شروع کی 10 راتیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ویسے دیکھیں تو سیرت کے اعتبار سے جو بدء وحی ہوئی تھی، یعنی وحی کی جو شروعات ہوئی تھی وہ کب ہوئی تھی، یعنی قرآن کا نزول کب شروع ہوا تھا؟ شب قدر میں، ہے نا، یعنی کہ رمضان کی وہ جو آخر عشرے کی جو 10 راتیں ہیں اس میں، ٹھیک۔ اور اسی طرح سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع جو ہوا تھا تو وہ کب ہوا تھا؟ عشرہ ذوالحجہ میں، ہے نا۔ تو یعنی کہ یہ لیال عشر یہ جو ہے نا یہ کہہ کے اور ان سے یہ دونوں مراد لے کے، یعنی کہ رمضان کا آخری عشرہ اور ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، تو یہ دونوں اگر مراد لے لیا جائے تو کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مبارکہ جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہے، ٹھیک۔ تو یہ ایک بہت جس کو کہتے ہیں کہ اچھی پیاری سی توجیہ تھی جو ہم کو تھا کہ یہ تو ضرور بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر کیا آیا؟ والشفع والوتر، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ترجمے کے اعتبار سے جو چیز آئی ہے وہ کیا آئی ہے؟ اور جفت و طاق کی، ٹھیک ہے۔ اور اس سے بھی کیا مراد ہے؟ تو اس میں بھی بہت سارے اقوال اور کم سے کم 36 اقوال تو تفاسیر میں آئے ہیں،
ٹھیک ہے. اب اور اگر انگلش میں جفت اور طاق، کیونکہ اب عموماً ہم لوگوں کے لینگویج میں بھی یہ یوز نہیں ہوتا ہے، تو کیا ہے آڈ اور ایون. ٹھیک ہے، ایون شفع کو کہا جاتا ہے اور آڈ جو ہے وہ وتر کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک چیز شین فا عین، یہ جو ہے یہ بیسکلی اس کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کا ساتھ دینا. ٹھیک ہے. اور اسی شفع سے شفاعت ہے، اور وہ شفاعت کیا ہے کہ کہیں پہ کوئی کھڑا ہو تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں یہ تو میرے ساتھ ہے نا. تو کیا ہے کہ جب کسی کے ساتھ کوئی کھڑا ہو جائے تو پھر اس کو شفاعت کہا جاتا ہے. اور یہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کریں گے. اور وہ کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب کھڑی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوگا ان کا ساتھ دیں گے، شفاعت جو ہے. ٹھیک ہے، شفع. اور اگر ویسے دیکھیں تو ایون کیا کہ کوئی اس طرح سے ساتھ رہتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک دم قریب قریب، یعنی جوڑا. ٹھیک. تو شفع جو ہے وہ جوڑے کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وتر جو ہے وہ آڈ، یعنی جو ایک اکیلا تنہا. ٹھیک ہے. اب اس میں جو الگ الگ اقوال ہیں وہ جلدی تھوڑے سے ایک دو تو کم سے کم بتا دیں. تو اس سے مراد کل مخلوقات بھی ہو سکتی ہیں، کہ تمام جو مخلوقات ہیں وہ کیا ہیں، سورہ نبا میں جو آیا ہے نا زوجین، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں جوڑے میں بنائی ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ تمام مخلوقات شفع ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں یعنی واحد احد وہ جو ہیں وہ وتر ہیں. ٹھیک. جو اللہ تعالیٰ ایک واحد ہیں، احد ہیں، جو سورہ اخلاص میں بھی ہم لوگوں نے کیا تھا، تو وہ اللہ جو ہے وہ ایک یکتا. ٹھیک. اس سے مراد تمام اعداد بھی ہو سکتی ہیں، یعنی 1 2 3 4 5 جو بھی جتنے بھی وہ ہیں، کیونکہ اس میں تمام اعداد جتنے بھی نمبرز ہیں یا تو وہ آڈ ہیں یا پھر وہ ایون ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہر شے جو ہے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے منفرد بھی ہے، یعنی انڈیویجول بھی ہے، اور کسی اور طور سے وہ کسی کا جوڑا بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. پھر اس سے کیا ایک اور جو بہت جس کو کہتے ہیں کہ ایک پروفاؤنڈ توجہ جو ہوئی ہے ان ڈیپتھ، وہ کیا ہوئی ہے کہ اگر کسی جوڑے کو دیکھا بھی جائے تو ہر وہ جوڑا جو ہے وہ انڈیویجول سے بنا ہے، یعنی ہر وہ جو جوڑا ہے وہ اس ایک سے بنا ہے نا. تو اور ہر انڈیویجول کی اپنی ایک انڈیویجوالٹی ہے. ٹھیک. تو یہ ہو گیا شفع اور وتر. تمام مخلوقات بھی ہو سکتی ہیں. اور یہ ہے کہ اگر جو کوالٹیز ہیں، جو صفات جو ہوتی ہیں، وہ بھی اکثر جو ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ جوڑوں میں ہوتی ہیں. جیسے کہ زندگی اور موت، عزت اور ذلت. ٹھیک ہے. ضعف اور قوت، یعنی کمزوری اور طاقت، علم و جہالت. ٹھیک ہے. تو یہ کہ جو انسانوں کے اندر یہ ساری جو چیزیں ہیں، تو یہ تو جتنی بھی کوالٹیز ہیں، صفات ہیں، تو وہ جوڑوں میں ہیں. ٹھیک ہے. اور وتر سے مراد حق تعالیٰ کی صفات ہیں، کہ وہاں جو ہے وہ حیات ہے بغیر موت کے، عزت ہے بغیر ذلت کے، قدرت ہے بغیر ضعف کے یا بغیر عجز کے. ٹھیک ہے. یعنی عجز جو عاجزی ہوتی ہے، یعنی کہ یو آر انیبل ٹو ڈو سم تھنگ، ہے نا، جو ایک ہیلپ لیسنس، ہوپ لیسنس والی جو چیز ہوتی ہے وہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے قوت ہے بغیر ضعف کے. پھر علم ہے بغیر جہالت کے. غنا ہے بغیر فقر کے. ٹھیک ہے. اور کلام ہے اللہ تعالیٰ کا بغیر سکوت کے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا وتر. ٹھیک ہے. اور کوئی مخلوق شفع ہے اور کوئی وتر ہے. تو بہرحال اس میں الگ الگ اقوال آتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شفع جو ہے وہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اور وتر جو ہے وہ اس کے بعد کے 3 دن ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ مناسک حج میں انشاءاللہ اس کی بھی بات ہو جائے گی اگر ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور شفع سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد تمام ایام ہیں، اور رات اور دن مل کے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وتر سے مراد آخر دن، یعنی قیامت کا دن ہے، کہ اس کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، صرف دن کا ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر شفع سے جنت بھی مراد ہو سکتی ہے، کہ اس کے درجات جو ہیں، کیونکہ جنت کے جو درجات ہیں وہ 8 ہیں، اور وتر سے مراد جہنم، اس کے طبقات جو ہیں وہ 7 بتائے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے. شفع سے مراد انسان کے کچھ اعضاء یعنی 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 آنکھیں ہو سکتی ہیں، اور وتر سے مراد بھی اعضاء وہ والے جو کہ ایک ایک ہیں، یعنی کہ سر ایک ہوتا ہے، ناک ہے، دل ہے، تو یہ ہے. پھر شفع سے مراد سجدہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 2 ہوتا ہے، اور وتر سے مراد رکوع ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد شفع سے مراد وہ چاند مراد ہے جو کہ پورے 30 دن مکمل کرتا ہے، یا پھر اور وتر سے مراد وہ چاند ہے جو کہ 29 دن یعنی 29 ڈیز جو مکمل کرتا ہے. تو بہرحال اس کے الگ الگ اقوال بتائے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر جو آیت آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وَاللَّيْلِ اِذَا یسر، اور رات کی جب وہ ڈھلے. ٹھیک ہے. اب یسر کی بات پہلے بھی آ چکی تھی. بہرحال یہ ہے کہ یسر کہا جاتا ہے آسانی سے چلنے کو، اور موسٹلی رات میں جب آسانی سے چلا جاتا ہے تب. یہاں پہ ایک بہت پیارا قصہ ہے، اور وہ ہے ایک گزرے ہیں بہت بڑے جس کو کہتے ہیں کہ ہمارے اکابرین میں سے مولانا اخش. ٹھیک ہے. اب ان کے پاس اب ویسے اگر دیکھیں کہ یہ اگر لیل کے لیے آتا تو یسری ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. یعنی بعد میں یا ہونا چاہیے تھا، جو کہ یہاں پہ نہیں موجود ہے، اس آیت میں موجود نہیں ہے. تو ان کے ایک شاگرد تھے، انہوں نے پوچھا کہ یہاں پہ یا موجود کیوں نہیں ہے. اور یہ ہم جو ایک جس کو کہتے ہیں نا علمی شغل جو تھا، اس کے اعتبار سے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ انٹرسٹنگ سی چیز ہے. تو جب شاگرد نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تم 1 سال بعد آنا تو پھر میں اس کا جواب دوں گا. تو اور یہ صرف اس لیے جو بظاہر سمجھ میں آتا ہے، جو بتایا گیا ہے کہ وہ اس لیے کہ ان کو یہ دیکھنا تھا کہ وہ جو شاگرد ہے وہ کتنا اس چیز میں انٹرسٹڈ ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ اس علم کو حاصل کرنے میں وہ کتنا زیادہ انٹرسٹڈ ہے. تو بہرحال 1 سال بعد پھر وہ شاگرد جب آیا تو پھر انہوں نے جواب دیا، اور انہوں نے بتایا کہ یہاں یسری اگر ہوتا تو وہ لیل کے لیے ہوتا. ٹھیک ہے. یہاں پہ مراد یہ نہیں ہے کہ جب رات جو ہے وہ چلے، بلکہ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ وہ رات جس میں کہ چلا جائے. ٹھیک ہے. اور اس سے جو ایک بات اور جو تفاسیر میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں انسان جو ہے وہ اپنے اوپر قوت رکھتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی اللہ ماشاء اللہ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے باذن اللہ تو پھر ہوتا ہے، نہیں تو نہیں. لیکن رات جو ہے چاہے وہ آتی ہے یا جاتی ہے، یا دن کا آنا جانا جو کچھ بھی ہے، اس پہ ہم لوگوں میں سے کسی کا بھی کنٹرول نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے اس پہ اگر کوئی قدرت رکھتا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ رات جب کہ وہ ڈھلے، یا پھر رات جب کہ وہ چلے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ اس سے کچھ لوگوں نے مراد جو لی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس سے مراد شب معراج کی رات ہے. ٹھیک ہے. اور یہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مراد لی ہے. اور یہ بھی وہی ہے کہ اقوال ہیں، مشہور جو ہے وہ یہی ہے کہ رات جب کہ وہ ڈھلے. اس کے بعد حل فی ذالک قسم لذی حجر، بے شک ان چیزوں کی قسم عقل مند کے لیے کافی قسم ہے. اب یہ جو ہے یہ اس سے پہلے ہم لوگ سورہ غاشیہ میں بھی کیا تھا کہ یہ جو سوال ہے نا یہ استفہام تقریری ہے، یعنی کہ کسی بات کی تاکید کرنا. ٹھیک ہے. یعنی اس کو مؤکد کر دینے کے لیے یہ ایک سوالیہ انداز ہے کہ جب عربی میں جب اس طرح کا سوال آتا ہے تو پھر اس کو استفہام تقریری کہا جاتا ہے. اگر ہم اس کو اردو میں جیسے بولتے ہیں نا کہ اگر ہم کسی چیز کو جس کو کہتے ہیں نا مؤکد کرنا ہو، یعنی کہ اس پہ زور ڈالنا، تو ہم سوالیہ یہ پوچھتے ہیں نا کہ یہ بات ہے کہ نہیں. تو اس سے مراد جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بات ہے، مطلب یہ حتمی طور پہ یہ بات سچ ہے. لیکن ایک سوال کے اعتبار سے، ایک سوال کے طور پہ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے کہ نہیں، جبکہ جواب ہم کو بھی پتہ ہے، اور ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جواب اس کا وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ بات ہے، مطلب یہ بات ضروری ہے، اصل بات جو ہے وہ یہی ہے. تو استفہام تقریری سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات یقیناً یہی بات ہے جو کہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب ہجر اصل میں عربی زبان میں پتھر کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پتھر یا پھر کوئی روکنے والی شے، کوئی بھی روکنے والی جو چیز ہے
اس کو. اور اگر ویسے دیکھیں تو پرانے زمانے میں ایک بہت بڑا جو پتھر ہے وہی ہوتا تھا جو کہ راستہ روک دے کسی غار کا انٹرنس جو ہے وہ بلاک کرنے کے لیے. تو اس طرح کے تو قصے کئی بار ویسے بھی آ چکے ہیں. اور یہ کہ حدیث شریف میں بھی ایک بہت طویل حدیث ہے جس میں 3 افراد تھے اور وہ کہیں پہ ساتھ میں تھے, تو وہ کسی غار میں تھے اور وہاں پہ ان کے جو غار کا جو راستہ تھا وہ کسی پتھر سے یعنی بھاری پتھر سے اور بند ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے وہ لوگ اس میں ٹریپ ہو گئے تھے. تو بہرحال یہ کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ حجر جو ہے ویسے تو بہت بڑے پتھر کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی مناسبت کیا ہے کہ اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ کیا کیا گیا ہے عقل مند لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, تو ذی الحجر جو ہے وہ یہ پتھر سے عقل کی کیا مناسبت ہے. تو عقل ہم لوگوں نے جو پہلے بھی بات کی ہے, تو عقل جو ہے وہ باندھنے والی چیز کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, باندھنے والی چیز. اور اگر ویسے دیکھیں تو عقل کو عقل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انسان کو جو روک کے رکھتی ہے وہ اس کی عقل ہے. ٹھیک ہے, اور اقال یہی عین قاف لام یہ اس رسی کو کہا جاتا ہے جو کہ اونٹ کو باندھنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی. یعنی اونٹ کے پیر میں گھٹنے پہ وہ رسی باندھ دی جاتی تھی تو اس کو روکا جاتا تھا, اس سے وہ پھر ادھر ادھر نہیں جا سکتا تھا. ٹھیک ہے, اور پھر جب سفر کرنا ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا کہ یہ رسی کھول کے جو مالک ہے جو اونٹ کا جس کو سفر کرنا ہے تو اس نے وہ رسی کھولی, اونٹ پہ سوار ہوا, وہ اقال جو ہے وہ اس نے اپنے سر پہ باندھ لیا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر اس نے اپنا سفر شروع کیا, اور اس کے بعد پھر جہاں پہ بھی رکنا ہے اس کو تو کیا ہے کہ پھر اس کو رسی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, اس کے سر پہ وہ اقال بندھا ہوا ہے اور وہاں سے وہ اس نے کھولا اور اپنے اونٹ کو باندھا اور پھر اپنا اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہتا تھا. تو عقل بیسیکلی کیا ہے, عقل وہ چیز ہے جو انسان کو روک کے رکھتی ہے. ٹھیک ہے, باندھنے والی کوئی چیز, روکنے والی کوئی شے. ٹھیک ہے, اب کیا ہے کہ اب اس کا ترجمہ دوبارہ سے اگر کریں تو پھر وہ کیا ہوگا کہ کیا اس میں کوئی قسم ہے, یعنی جو اس سے پہلے جو قسمیں کھائی گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کیا اس میں کوئی قسم ہے عقل مند لوگوں کے لیے, یعنی کہ اس میں عظیم قسمیں موجود ہیں جو عقل والے ہیں ان کے لیے. ٹھیک ہے, اب یہ کہ ہاں عقل اور حجر, تو عقل بات یہ سمجھ میں تو آ گئی نا بات کہ وہ کسی چیز کو روکنے کے لیے, اور حجر جو ہے وہ بھی کیا تھا, کوئی اتنا بڑا پتھر جو کہ روک دے. ٹھیک ہے, یعنی کسی کو کوئی چیز کرنے سے روک دے, کسی کا راستہ روک دے تو اس کو ہجر کہا جاتا تھا. تو یعنی کہ ذی الحجر جو ہے وہ ایک نارمل عقل مند لوگوں کی بات نہیں ہو رہی, یعنی کہ نارمل لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. ذی الحجر سے مراد یہ ہے کہ جو بہت ہائیلی انٹلیکچوئل, جو بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں, یہ ان کی بات ہے کہ ان کی عقل یعنی کہ اتنی اسٹرانگ ہے, اتنی قوت والی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ پھر جو اپنی جو بھی ایموشنز ہوتے ہیں, جو بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ آرزوئیں ہوتی ہیں, جو اپنی شہوات ہوتی ہیں, وہ اس پہ ایسے ہی نہیں چل پڑتے ہیں. ان کی عقل جو ہے ان کو وہ ساری چیزیں کرنے سے روکتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی عقل ان کی اتنی زیادہ اسٹرانگ ہے کہ اس کو تعبیر دی گئی ہے کہ گویا کہ وہ کسی بڑے پتھر کی طرح ہے. ٹھیک ہے, ہجر اس لیے کہا گیا ہے قسم الذی ہجر, ذی ہجر یعنی کہ اتنی اسٹرانگ عقل والوں کے لیے کیا اس میں یہ قسمیں کافی نہیں ہیں, یعنی کہ یہ جو قسمیں ہیں یہ بہت ہیں ان لوگوں کے لیے جو بہت عقل مند ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیے قسمیں ہم لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں قرآن شریف میں اور اس کی کافی تفصیل آ چکی ہے, لیکن اکثر جو ہوا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے کوئی بھی بات شروع ہوتی ہے, مطلب مقسم علیہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ واپس پلٹ کے ان قسموں پہ نہیں جاتے ہیں. لیکن قرآن شریف میں 2 یا 3 جگہ میکسیمم ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اور اس کے بعد پلٹ کے دوبارہ سے کچھ اس طرح سے انداز ہے کہ جو قسم کھائی گئی ہے ان کے بارے میں تھوڑا سا غور و فکر کرو تم لوگ. ٹھیک ہے, اور یہ آیات میں بظاہر بتایا گیا ہے.
ٹھیک ہے، تو سورہ فجر کی یہ جو قسمیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار کیا ہے کہ یہ ساری قسمیں کھا کے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، حل فی ذالک قسم لذی حجر، کہ اس میں جو ہے یہ جو قسمیں ابھی کھائی گئی ہیں نا، یہ کوئی چھوٹی قسمیں نہیں، یہ بہت بڑی قسمیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ کے آگے نہیں چلنا ہے، بلکہ ان پہ غور و فکر کرنا ہے، ان پہ تدبر کرنا ہے، جس کو کہا جاتا ہے نا ریفلیکٹ اپون دیز اقسام، جو بھی قسمیں ہیں، اس لیے کیونکہ یہ بہت بڑی چیزیں ہیں۔ اور ویسے اگر دیکھیں تو اس میں جتنے اقوال، مطلب یہ کہ ابھی تک جو ہم لوگوں نے اور بھی قسمیں پڑھی ہیں تو اس میں کئی اقوال ہوتے ہیں مفسرین اکرام کے، لیکن جتنی اس میں مختلف اقوال ہیں کہ 36 ہیں ایک میں، اور اس میں مشہور بھی جو ہیں اس میں بھی ایسا نہیں کہ کوئی ایک ہی مشہور یا ایک ہی مقبول ہو، بلکہ 2-3 تو ہیں ہی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے اور وہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ تو اس حساب سے اگر دیکھیں تو جو مفسرین اکرام ہیں انہوں نے بھی یہ جو قسمیں ہیں ان پہ بہت غور و فکر ہوئی ہے، اس پہ کی گئی ہے، اور بہت اس میں اقوال مختلف رائے پیش کی گئی ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ یہ وہ قسمیں ہیں کہ ان کو صرف ایسے ہی پڑھ کے آگے نہیں چلنا ہے، بلکہ کیا ہے کہ ان کو اور غور و فکر ان پہ ڈالنی ہے، اور اس کو تھوڑا، جس کو کہتے ہیں نا اٹینٹیولی سننا ہے۔ اب کیا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے وہ کیا ہے کہ وہ چیزیں جو آسمان میں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اس سے پہلے جو سورہ غاشیہ تھی اس میں کیا بات ہو رہی تھی، جنت اور جہنم کی بات ہوئی تھی، وہ سارا بہرحال وہ غیب کی باتیں تھیں، ہے نا، اور بات یہی ہے کہ یہ ہے مکہ میں نازل ہونے والی صورتیں۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے بارے میں بتایا، پھر ان چیزوں کی قسم کھائی، وہ سب کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد بھی اب بہت سارے لوگ تو وہاں پہ موجود تھے نا جن کو ان قسموں کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، ان کے اوپر کوئی اس کلام کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تو پھر اب آگے سے جو آیتیں شروع ہوں گی، یعنی اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ پھر اب وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو ان کی نظر کے سامنے ہیں، یعنی کہ جو چیزیں وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ رہے تھے، یعنی کہ جو پہلے کی جو قومیں ہیں ان کی جو تباہ کاریاں جو تھیں، جو تباہ ہوئے تھے، وہ ان کی بستیاں، یہ جو ایریاز ہیں جن بھی علاقوں میں یہ لوگ رہ رہے تھے، وہاں کے ہی یہ لوگ تھے، یعنی وہ پہلے کی قومیں جو عاد اور سمود تھے، اور یہ جتنے بھی اور لوگ ہیں اب جو صورت میں جن کی بات کی جائے گی، تو ان سب کی بستیاں نیست و نابود کی گئی تھیں، اور وہ جو ان کے کھنڈرات جو تھے وہ ابھی بھی موجود تھے، اور آتے جاتے جب یہ سفر کرتے تھے تو ان کو وہ جگہیں دکھائی دیتی تھیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں کے بعد سے، یعنی ان قسموں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو وہ چیزیں دکھانا چاہ رہے ہیں، یعنی ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جو کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ اب 1 منٹ ہی بچا، بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے، آپ کے پروردگار نے قوم عاد، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کیا کیا، ٹھیک، کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کیا معاملہ کیا یا کیسا سلوک کیا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ۔ اب عاد جو تھے وہ کون لوگ تھے؟ عاد اسی جو ایک علاقہ تھا عرب کا، تو احقاف، وہاں کے علاقے میں وہ آباد تھے، جو سمجھ لیجئے جو گلف کا جو ایریا اس میں صدرن پارٹ جو ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، اور یہ ایک زمانے میں بہت سرسبز و شاداب علاقہ ہوا کرتا تھا، یعنی کہ بہت گرینری اور بہت پراسپرس ایریا تھا، اور یہ جو قوم تھی یہ بہت زوراور قوم تھی، ٹھیک ہے۔ اور ویسے اگر لینیج کے حساب سے دیکھیں تو نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے، ان کا نام تھا حضرت سام، پھر ان کے بیٹے تھے ارم، ان کے بیٹے اوس، اور اس کے بعد ان کی جو نسل چلی تھی وہ تھی عاد۔ اور اس قوم عاد کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو اپنا نبی بھیجا تھا وہ تھے ہود علیہ السلام،
ٹھیک ہے، تو یہ یہیں پہ ہی ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ یہ جو ہم لوگوں کی آیت نمبر 6 ہے اس سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔